السلام علیکم ایوری ون. سب کی آواز نسیم کے ساتھ وائس آف پردیسی پیپل کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پوٹوہار کے سپوت جن کا تعلق ضلع راولپنڈی، تحصیل گجر خان اور گاؤں مندرا. جن کا نام ہے ابرار یعصوب چشتی. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار یعصوب چشتی صاحب. تو آئیے ان کی زندگی پر انہی سے بات کرتے ہیں. جی یعصوب بھائی، آپ اپنی لائف کو اپنے ہی انداز میں اپنی زبانی بیان کریں ہمارے ویور کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. بے شک. بعد از حمد و ثنا و تعریف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دوستوں کی، سننے والوں کی، دیکھنے والوں کو میری طرف سے آجزانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں سب سے پہلے جناب نسیم بھائی کا مشکور ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے بلایا، اس دعوت میں مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ جناب نسیم بھائی. جی ویلکم سر. تو جس طرح میرے پیارے بھائی نسیم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق، کچھ انہوں نے تعارف کرایا، کچھ میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑی سی اپڈیٹ کر. جی سر. تو پیارے بھائی، میرا تعلق خطہ پٹوار سے ہے، جو کہ پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے. بڑی خوبصورت وادی، بڑا خوبصورت خطہ، سرسبز و شاداب وادیاں، سرسبز و شاداب پہاڑیاں، یعنی کہ خوبصورتی کا ایک آپ یوز کہہ سکتے ہیں کہ مکمل فلسفہ. بالکل. مالک کن نے خطہ پٹوار کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. بالکل. اور خطہ پٹوار کے لوگوں کو بہت سے انعامات سے نوازا. ہم شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار کے. بعد از میرا تعلق ضلع راولپنڈی، تحصیل گجر خان، علاقہ مندرا سے ہے. میرا بیسکلی جو تعلق ہے وہ مذہبی گھرانے سے ہے. صحیح. میرے قبلہ دادا حضور جناب مولانا مفتی باغ علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار 4 کتابوں کے مصنف تھے. آپ نے کتابیں لکھی اور صوفی شاعری کی، فقیرانہ شاعر تھے. صحیح. آپ نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے جناب مولانا عبد الرحمان چشتی، جو کہ میرے دادا ہیں، انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا. اپنے اسلاف کی راہوں پہ چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی، علاقے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، دین کے درس دیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے قبلہ والد صاحب جناب صاحبزادہ عبد الرؤف چشتی، صحیح، جو کہ مذہبی سکالر تھے، صحیح، اور بہترین ڈیبیٹر تھے. جس میدان میں وہ کھڑے ہوئے ایسے ہی لگا جیسے یہ میدان ان کا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. یہ تینوں ہستیاں ہمیں سوگوار کر کے اس دور فانی سے چلے گئے. تو جس طرح سر، سب سے پہلے جی آپ کا بچپن پوٹوہار میں گزرا. جی جی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کا بچپن پوٹوہار کی سرزمین کے اوپر کیسا گزرا. یہ سوال، بچپن آپ جانتے ہیں نسیم بھائی کہ بچپن ایک ایسا دور ہوتا ہے جہاں انسان بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، نہ کسی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ کوئی فکر، نہ کسی کا غم. بس ماں کی آغوش دنیا کی بہترین آرام گاہ ہوتی ہے. بالکل سکون آرام گاہ. باپ کے شانے ایسے ہوتے ہیں جیسے کو ہمالیہ. بالکل. باپ کے شانوں پہ جب انسان سوار ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا اس کے قدموں میں. بالکل ایسے ہی. تو بچپن آپ کو پتا ہے کہ ایک تلسماتی دنیا ہوتی ہے. بالکل.
چھوٹے سے چھوٹے کھلونوں سے دل بہل جاتا ہے. بہل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی. تو چھوٹی چھوٹی آرزویں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہوتی ہیں جنہیں انسان یعنی معمولی سی خوشی سے انسان بے بہا خوش ہو جاتا ہے. بے شک. یعنی کیونکہ وہ بچپن دنیاوی ارث و لالچ سے بری الزمہ ہوتا ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو المختصر بچپن بہت ہی خوبصورت گزرا. صحیح. اس بچپن کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہیں. صحیح. اپنا وہ علاقہ جہاں ہم رہتے تھے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، پاس چھوٹی چھوٹی ندیاں، جہاں ہم جاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. صحیح. نہاتے تھے، کھیلتے کودتے تھے. تو یوں سمجھ لیں کہ بس وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اتنی حسین یادیں کہ ان یادوں کے سہارے پوری زندگی گزار. سر آپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، تو اس مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کا اثر کوئی آپ کے اوپر بھی ہوا، آپ کی شخصیت کے اوپر؟ جی جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے. چونکہ ہمارا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا تو یوں سمجھے کہ ہم نے ہوش سنبھالتے ہی دین کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی، قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں پڑی. ہمارا گھر بالکل مسجد کے مد مقابل تھا، یعنی ہم اپنی گیٹ سے نکلتے تھے تو سامنے مسجد تھی. تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند تھے، اور انہوں نے وہی ہماری تربیت کی جو آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے. صحیح. ابھی میری عمر تقریباً 56 کے اباؤٹ ہے. صحیح. لیکن جب سے ہوش سنبھالا ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج دن تک کبھی کوئی روزہ قضا نہیں ہوا ماشاءاللہ. اور نماز تو وہ تو زندگی کا ایک کی نماز پڑھتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. نماز تو ایک فرض ہے اور ہر مومن کا فرض ہے. بے شک بے شک. سر آپ کے پردادا مولانا مفتی باغ علی چشتی صاحب اور دادا مولانا عبد الرحمان کی کون سی بات جو آج تک آپ کے دل کے قریب رہی ہے؟ کوئی ایک بات ہو تو بتائے. یوں سمجھنے کہ ان کی وہ پیار بھری باتیں، وہ نصیحتیں، وہ ان کا مسکرا کے سمجھانا آج دن تک ہمارے رگوں میں پل پل وہ ہمیں یاد ہے. مثال کے طور پر میرے جو قبلہ پرداز جناب مولانا مفتی باغ علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، ان کی میری عمر 7 سال کی تھی صحیح جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمائے. لیکن ان 7 سالوں میں، اس بچپن میں ان سے میں نے بہت یعنی محبت پائی. صحیح. اور انہوں نے بڑے ہی یعنی خوبصورت انداز میں مجھے دین کی تعلیم دی. چھوٹے چھوٹے ورڈز، یعنی جس طرح وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ خدا کتنے ہیں، ہمارے پیارے رسول کا نام کیا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ آج بھی یوں سمجھ لے تو بیسکلی جو قاعدہ تھا نا وہ ان کی قانون منت ہے. اس کے بعد دادا حضور وہ ایک بہت بلند پایا شاعر تھے، عالم بھی تھے اور شاعر. ان کی زیادہ تر زندگی جو ہے مسجد میں تھی ماشاءاللہ. یعنی اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو ہے انہوں نے مسجد میں گزارا. صبح اٹھتے تھے، ہم کو بھی ساتھ اٹھاتے تھے. وہ آپ کو پتا ہے یہ ایک عمل بھاری عمل ہوتا ہے. جی جی، جیسے بھی ہم چلے جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا ہے صبح اٹھنا، اور کیونکہ ڈر ہوتا تھا کہ ابھی پڑھیں گی. جی جی، ہم بھی چلے جاتے تھے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. صحیح. انہوں نے بیسکلی تعلیم، قرآن کی تعلیم، صحیح، تجوید کی تعلیم وہ ہم نے اپنے دادا حضور سے سیکھی، اور انہوں نے بڑے عمدہ اور اچھے طریقے سے ہم کو سکھایا. اور اس سے ہٹ کر صحیح وہ کھیتی باڑی، چونکہ ہم بیسکلی ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، صحیح، ہمارا پھر زیادہ گزر اوقات جو ہے وہ کھیتی باڑی تھا. صحیح. تو انہوں نے جو کھیتی کے امور تھے، مثلا گندم کیسے کاٹی جاتی ہے، صحیح، اچھا ماش کی جو بیلیں ہوتی ہے کیسے کاٹی جاتی ہیں، صحیح. وہ انہوں نے ہم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. انہوں نے کہا بیٹا جو بھی کام کرو نفاست سے کرو تاکہ دیکھنے والے کو گھن نہ آئے، وہ آپ کے کام سے خوش ہو. تو اس طرح کی بہت سی خوبصورت یادیں ہیں ان بزرگوں کا. یوں سمجھ لو کہ دست شفقت آج بھی ہمارے سروں پہ روحانیت کی صورت میں قائم. آپ کے والد صاحب، جی، آپ نے ان کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ یوں سمجھیں کہ قبلہ والد صاحب ہمارے، جس طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ رب کائنات نے ان کو بہت سے جوہر کمال سے نوازا تھا. صحیح.
جب وہ کسی سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے والے ششدر رہ جاتے تھے کہ ان کی فی البدی بولنا صحیح. کمال مہارت تھی، عروف پہ مکمل ان کو عبور تھا، کمال ہمارا جسے بولتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر انہوں نے نعت خوانی کی، مدثرائی کی تو کمال کی، لوگ اش اش کر اٹھے. صحیح. اچھا پھر انہوں نے جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا، اچھا سیاست بھی انہوں نے کی. جی الیکشن لڑے ایم پی اے کے. کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تقریباً 87-86 لائک دس، یعنی اس کے قریب قریب. صحیح. تو ماشاءاللہ جب انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. صحیح. اور یوں سمجھیں کہ ان کی زندگی نے ہم کو بے شمار ایسے درس دیے کہ حالات سے کیسے لڑا جاتا ہے، وقت کے مطابق اپنی چال کو کیسے بدلا جاتا ہے، اور لوگوں کو کیسے فیس کیا جاتا ہے. صحیح. تو یہ سب کچھ یوں سمجھ لیں کہ قبلہ والد صاحب نے ہم کو اتنا کچھ یعنی میچور کیا اس میں کہ آج ہم کسی بھی حالات میں ہوں تو ایسے پتہ لگتا ہے جیسے قبلہ والد صاحب ہماری پشت کے پیچھے کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم بے خوف کود جاتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا بے خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل میں گئے ماشاءاللہ بے مان رہ گئے. ماشاءاللہ. پوٹھوہار کی ثقافت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ضرور. ہماری پوٹھوہار کی ثقافت کیا خوب ثقافت ہے. اس میں زیادہ تر بڑی پیاری زبان ہے. ایک تو زبان تو کیا کہنی، بڑی میٹھی زبان، بڑی یعنی دل فریب زبان ہے. بالکل. جب ہم لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں یا کوئی باہر سے کسی اور علاقے کا آدمی ہمارے خطہ پٹوار میں انٹر ہوتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فلسفاتی دنیا میں آ گیا ہو. آدمیوں کی زبان میں سخت، محبت برا لہجہ، خلوص، چاشنی. ابرار بھائی اسی ثقافت اور زبان پہ بات کرتے ہوئے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں آپ اپنا پوٹھوہاری زبان میں کوئی ایک شعر سنا دیں، کوئی جو آپ کو مطلب پسند ہے یا کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے. جی ضرور کیوں نہیں. تو آپ نے ایک تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے پٹوار کی ثقافت کے بارے میں. جی. پٹوار کی ثقافت میں نیزہ بازی، صحیح، گھوڑ دوڑ، صحیح، بیلوں کی دوڑ، کتوں کی لڑائی، اچھا، مرغوں کی لڑائی، اور میلے تہوار ہوتے ہیں. ولی اولیاء جتنے بھی ہیں ان کے مزاروں پہ میلے سجائے جاتے ہیں، جہاں سے میلہ لفظ نکلا ہے میل سے، یعنی ملاقات سے. وہ ایک قدیم رسم ہے. جب ایسا کوئی تہوار ہوتا تھا دور دراز کے لوگ آتے تھے، وہاں پر کئی بچھڑے ہوئے لوگ ملتے تھے، دوستیاں بڑھتی تھی. تو یہ اپنے علاقے کی یعنی کوئی خاص جو اشیاء ہوتی تھی اس کو وہ ادھر پیش کرتے تھے. الغرض آپ نے کہا کہ پٹواری زبان کا کوئی شعر، تو سب سے پہلے میں اپنے دادا حضور کا ایک شعر پٹواری زبان میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ درداں باج نہ کسی بھی آ نکلا، جب تک چوٹ نہ لگے آ نہیں نکلتی. بالکل. انہوں نے کہا کہ درداں باج نہ کسی بھی آ نکلا، دکھاں باج نہ کسی تو رونا دا. بالکل. بند دسدا چور چور ہوئے کدو نال آرام دے سونا دا. بڑی بار پوچھیا میں کسے دسیا نہیں، دارو درد وچھوڑے دا کون ہوندا. عبدل وصل دے آپ بن سمجھیا میں نہیں داغ جدائیاں دا کون ہوگا. کیا بات ہے، زبردست. سر آپ نے والدین کی ہسٹری بھی بتائی ہمیں، اپنی ہسٹری بھی کسی حد تک آپ نے سٹارٹ، اپنے علاقے کی ثقافت کے بارے میں آپ نے ہمیں بتا دیا. آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے جی کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا، کہاں پہ فنش کیا، اس کے دوران آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے؟ یقیناً آپ بچپنا تھا، پھر آپ جوانی میں آئے، پھر آپ نے مطلب اپنی جوانی میں تعلیم حاصل کی، یہاں تک ذرا پلیز تھوڑا اپنا. جی ضرور. میں نے بیسک جو تعلیم ابتدائی تعلیم سے بولتے ہیں وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک سکول تھا، پرائمری سکول تھا. صحیح. تو مجھے آج بھی یاد ہے ہم وہ ندی کراس کر کے جایا کرتے تھے، پگڈنڈیوں کے راستے تھے. تو بچے ہوتے تھے، سردیوں میں ہم کو بس والدین جو اچھی طرح ڈانٹ ڈھو کے اسکول بھیجتے تھے. تو ابتدائی تعلیم ہم نے وہاں سے حاصل کی، اور آج بھی وہ سکول، وہ راہیں، وہ منزلیں، وہ استاد، ان کا لہجہ یاد ہے، لفظ با لفظ یاد ہے. وہ ابتدائی دور کے وہ دوست جو ابتدا میں بنے تھے آج بھی ان کے چہرے نگاہوں کے سامنے گھومتے ہیں. اس کے بعد پھر
وقت ترقی کرتا گیا. پھر ہم قبلہ والد صاحب سعودی عرب میں آ گئے, انہوں نے ہم پوری فیملی کو سعودی عرب میں بلا دیا. اچھا. تو پھر ہم یہاں تقریباً 3-4 سال رہے ان کے ساتھ. صحیح. تو یہاں پہ ہم وہ تعلیم سے ڈسکنیکٹ رہے. اچھا, تعلیم آپ ان 4 سالوں میں یہاں حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں. اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ بڑی وجہ یہی تھی کہ والد صاحب ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے. صحیح. جو سسٹر تھی وہ چھوٹی تھی اور میں ہی ایک تھا جو تعلیم والا بندہ تھا. پھر انہوں نے مجھے خود ہی والد صاحب ہی پڑھاتے تھے, کتابیں رکھی ہوئی تھی کہہ دے وہ پڑھاتے تھے. پھر ہم یہاں سے جب واپس پاکستان گئے تو پھر دوبارہ میں نے 6 کلاس میں داخلہ لیا. صحیح. وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ پیچھے یعنی 4تھی 5ویں میں نے نہیں پڑھی. صحیح. ڈائریکٹ 6 کلاس میں 6 کلاس داخلہ لیا. اور 6 کلاس میں الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی. ماشاءاللہ. لائق تھے یا نہیں آپ تعلیم میں؟ بس الحمدللہ یہ تھا کہ اگر بولے کہ بہت 30 مار خان تھے وہ بات نہیں, لیکن الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں نے 8ویں کلاس میں اپنے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول مندرہ میں نے ٹاپ کیا. اچھا, یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 1900؟ یہ تقریباً بات ہے 1986. صحیح. تو میں نے ٹاپ کیا اپنے اسکول میں. پھر میں اس کے بعد اسی گورنمنٹ ہائی اسکول مندرہ سے میں نے اب میٹرک پاس کی. صحیح. اور پھر بیچ میں 10 سال کا گیپ آیا. اچھا, 10 سال کا گیپ کیسے آیا؟ بس وہ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں بعض اوقات انسان کی زندگی میں کہ اسے بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے دور ہونا پڑتا ہے. تو پھر 10 سال کے بعد میں نے دوبارہ جو ایف اے کا امتحان دیا وہ پرائیویٹ کیا. اچھا, پھر ایف اے کلیئر کیا. تو ابھی خوشی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پردیش کی دنیا میں نکل پڑے. اچھا, یعنی آپ 1987 میں سعودی عرب کی سرزمین پر تشریف لائے؟ 1987 میں نے میٹرک کیا, یعنی 1988 میں. اچھا, 1988 میں میٹرک کیا. اس کے بعد 10 سال کا گیپ رہا. 97-98 میں آپ سعودی عرب کی زمین پر تشریف لائے اور اب آپ کو 28 سال 28 ایئرس ہو چکے ہیں بے وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے. جی بالکل. تو ان 28 سالوں میں جو کہ آپ نے بے وطنی کی زندگی گزاری, اس میں آپ نے اس کے بارے میں آپ آنے والے نوجوانوں کے لیے کیا سبق جو ان کو بتانا چاہتے ہیں, اور آپ نے کیا سبق اس سے سیکھا اور آنے والے نوجوانوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی نسیم بھائی, بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کیونکہ آج کل کے دور میں جو بھی بچہ مطلب جوان ہو رہا ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنا وطن پاکستان چھوڑیں اور کسی باہر کنٹری میں چلے جائیں, چاہے وہ یورپ کنٹریز ہوں, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے مسقط عمان ہو, کسی بھی, یعنی ہر بچے کی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان نہیں, میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں. تو اس کے بارے میں ذرا پلیز ہمیں ایکسپلین کریں تھوڑا. جی جی, جس طرح میں نے آگے کہا کہ آپ نے بڑا ہی اہم اور بہترین سوال کیا. جی جی. دیکھیے نسیم بھائی, جو پردیش کی زندگی ہے نا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ بس ایک وقت گزارا کرتے ہیں. میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہتا ہوں. جی جی. لوگ تو کہتے ہیں آپ سعودی عرب میں رہ کر بڑی عیاشی مارتے ہیں, روز بروز کھاتے ہیں, بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے. جی بس ابھی کوئی بھی ایک پرندہ ہے, خوبصورت سا پرندہ آپ لے لیں. جی جی. اسے آپ سونے کے پنجرے میں بند کر دیں. اچھا. اس کو ہر وقت آپ اچھے اچھے کھانے دیں, اس کے آگے بادام, کاجو, پستے, ہر چیز رکھیں. جی جی. لیکن آپ اس کی آنکھوں میں جان کر دیکھیں تو اسے وہ مسرت نہیں ہوگی, وہ خوشی نہیں ہوگی. کیوں کہ انسان کیا چرند پرند کچھ بھی ہے, وہ بیسکلی آزادی پسند ہے. یہ پردیس ایک خوبصورت پنجرا ہے جس میں ہم لوگ کو ہر چیز میسر ہے, انکار نہیں اس سے, لیکن وہ خوشی جو آزاد فضاؤں میں ہے وہ اس قید میں نہیں. یعنی جو خوشی آپ نے ملک کی فضاؤں میں ہے وہ خوشی آپ کو کسی بھی دوسرے ملک پردیس میں وہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. نہیں مل سکتی. یعنی پیسے سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن خوشیاں نہیں خرید سکتے. ابھی آپ سمجھے کہ میرا کہنے کا کیا مقصد تھا. میں نے جب 1998, مجھے آج بھی وہ تاریخ یاد ہے, 16 فروری 1998, بروز سوموار تھا. جی جی. اور 6:15 میں میرا پہلا قدم جو جہاز کی سیڑھی ہوتی ہے اس کے پائیدان پہ تھا. اور بارش یعنی کہ بڑا دل نشیں منظر تھا. اچھا. لوگوں کے لیے, لیکن میرے لیے وہ پردرد منظر تھا کہ ابر کرم برس رہی تھی. صحیح.
ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری جدائی میں اس کو بھی رونا آ گیا. ہاں تو جب وہ ہم وہاں سے نکلے, اپنا وطن چھوڑا, آپ یقین ماننا نسیم بھائی کہ وقت گزر گیا. جی جی میں جب بیٹھا جہاز کے اندر, جی جی تو جہاز نے جب ٹیک آف کی پوزیشن سنبھالی, جب وہ ٹیک آف ہوا جی جی تو مجھے کچھ اور نہیں. جب میں نے دیکھا, میں کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا تھا, نیچے دیکھا تو وہ جب جہاز نے اپنے پنجے اٹھائے نا, جی جی تو میں نے دیکھا وہ زمین دور ہو رہی ہے اب سے. اچھا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. کیوں؟ صرف ایک وجہ سے, نہ ماں کی یاد آئی, نہ باپ کی یاد آئی, نہ بہن بھائی, کسی کی یاد نہیں. ایک ہی یاد آئی کہ پتہ نہیں پھر اس وطن کی مٹی نصیب ہوگی, نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. وطن وہ چیز ہے, وطن سے محبت یہ فطرتی ہمارا انسان. ایک وہ طوطے کی کہانی ہے نا, وہ پتہ نہیں کشمیر کا طوطا ہے جس کی بات کرتے ہیں, وطن کشمیر وہ کہتا ہوتا ہے طوطا, اس کے بارے میں کچھ آپ کے پاس علم ہے؟ جی جی, وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں. وہ ایک اس طرح کا ایک میہ بھی ہے کہ باغاں دے وچ اریل طوطا, باغاں دے وچ اریل طوطا, ٹاواں ٹاواں روے, ٹاواں ٹاواں روے, باغاں والے ہو پتھر نہ مارو, مت پردیسی ہو. مطلب پردیسی ہوئے. سمجھ گئے ہو نا. تو پردیس جو ہے نا, یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ ظاہری طور پہ جی جی آپ بہت کچھ کماتے ہو, صحیح, بہت کچھ کماتے ہو, لیکن میرے نزدیک آپ کچھ بھی نہیں کماتے ہو یعنی آپ سوائے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے. باقی ماں باپ سے دور, بہن بھائیوں سے دور, اپنے وطن سے دور, اپنے عزیز و اقارب سے دور, اپنی خوشیوں سے دور, اپنے تہواروں سے دور, ہر چیز سے آپ دور ہو کر پردیس میں ایک تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں. ابھی مثال لے لیں, ابھی عید کا تہوار ہے, جی جی, اپنے اپنے ملک میں سب لوگ اکٹھے ہیں, خوشیاں منا آ رہے ہیں, جانے والے آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, کوئی بیل ذبح کر رہا ہے, کوئی بکری ذبح کر رہا ہے, کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے, سب مل کے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تہوار کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. اپنی مثال لے لیں, ہماری لے لیں, اور ہمارے گرد و نواح جتنے ان کی لے لیں. ہم پردیش میں صبح نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سوئے ہیں اور شام کو اٹھے ہیں, تو یہ پردیشیوں کی عید ہے. سو کے سوائے چند یادوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, خوبصورت یادوں کے. وقت گزر جاتا ہے, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, چاہے کوئی مسکرا رہا ہو, چاہے کوئی رو رہا ہو, چاہے کوئی درد سے کرا رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. سر آپ پردیش میں آ گئے, سعودی عرب میں 1998 آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر آئے سعودی عرب کی سرزمین کے پر. یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کون سی کمپنی جوائن کی, یا کمپنی میں آئے یا آپ کسی مؤسسہ میں آزاد آئے؟ جی جی, میں ایک کمپنی میں آیا تھا جس کا نام تھا شرکت سعد التجاریہ والمقاولات. صحیح, الخبر میں یہ کمپنی تھی. اور میں یوں کہوں گا کہ سعودی عرب میں ارامکو کے بعد اگر میں نے کسی کمپنی کو ترجیح دی تو وہ یہی کمپنی تھی. یعنی اس کمپنی کا سٹیٹس بہت اچھا تھا, بہت اچھا, ہر لحاظ سے ہر فیسلٹی تھی. ٹھیک, کہ ہم ابھی اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈے نا تو ایسی کمپنی نہیں ملے گی. الغرض مختصر, تو 18 سال میں نے اس کمپنی میں گزارے. صحیح. تو نوجوان نسل کے متعلق تو آپ سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو کچھ بتانا چاہیں, آنے والے وقت میں جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب آئیں, تو ان کے لیے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ نسیم بھائی دیکھیے, ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا مستقبل سنور جائے. جی جی, ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ مستقبل پردیس میں ہی سنورے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے آپ کو سیٹل کریں. کیونکہ اپنے ملک سے بڑھ کر کوئی سرزمین نہیں جہاں آپ کو ہر سہولت میسر ہے, ہر چیز اپنوں کا قرب میسر ہے, دوستوں کی حمایت میسر ہے, اپنی آزادی میسر ہے. اب یہاں ہم لوگ آ گئے پردیس میں, لڑکوں سے بات کر رہا ہوں جو ینگ جنریشن آنا چاہتی ہے. ہم کو بھی 28 سال ہو گئے اس پردیس میں. یہاں ایک پابندی کی زندگی ہم گزارتے ہیں, اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, دوسروں کے ہم غلام ہیں قسم کے. بالکل, یعنی لیفٹ اگر وہ بولے لیفٹ تو ہم کو لیفٹ ہونا پڑتا ہے, رائٹ ہونا پڑتا ہے. تو اگر اپنی آزادانہ زندگی, پرسکون زندگی, اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے وطن کو ترجیح دو اور وہیں رہو. ہاں, اگر وقت گزارنا چاہتے ہو زندگی کی, اپنا شباب, اپنا جوبن, اپنی جوانی
اپنوں کا پیار، اپنوں کی وہ محبت کھونا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ پردیس میں۔ آپ 1998 میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں آئے، تو آپ نے جب آپ یہاں آئے تو آپ نے 7 کمپنی کو جوائن کیا، جی اس میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا اور پھر آپ نے نیکسٹ کون سی جاب کی اور ساتھ میں آپ رہے تو کیسے کیسے دوست ملے؟ کسی دوست کو یاد کرنا چاہیں گے جو آپ کو اس وقت میں اور اب تک یاد رہا ہو، یا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہو، یا اس نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی 7 کمپنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ایک دوسرا گھر تھا۔ صحیح۔ وہاں چونکہ پٹوار کے لوگوں کی تعداد، کشمیر و پٹوار کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، صحیح۔ تو اس لیے وہ کیا بولتے ہیں، کنید ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ صحیح۔ چونکہ وہ اپنا علاقہ تھا، اپنے علاقے کے زیادہ تر لوگ تھے، اپنی زبان تھی، صحیح۔ تو بہت اچھی ہماری گیدرنگ تھی۔ اس میں میرے بہت اچھے دوست، بہت اچھے لوگ ملے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا راجہ حبیب، بہت ایک اچھے لوگ تھے۔ جب میں ادھر کمپنی میں آیا تو سب سے پہلے جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی وہ راجہ حبیب تھے۔ اس کے بعد میرے شعر و شاعری کا چونکہ مجھے بیسکلی شوق ہے، تو اس کی جو معراج مجھے بخشی وہ میرے دوست سے جناب خالد مسعود کیانی صاحب، جن کا تعلق تحصیل کا اٹھا گکھڑ نڑالہ سے ہے۔ اس کے علاوہ راجہ یاز اکبر کیانی صاحب جو کہ دینا سے جن کا تعلق ہے، پھر صغیر بٹی صاحب جن کا تعلق تومیر سے ہے۔ یہ چند ایک دوست تھے کہ جنہوں نے مجھے میری پذیرائی کی اس فن سخن میں، تو بس ان کی یادیں آج بھی ہیں اور ان سے رابطے آج بھی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی شخصیت آئی جس سے آپ کو محبت ہوئی ہو اور اس نے آپ کی زندگی بدل کے رکھتی ہو؟ ہاں محبت، آپ نے کیا نام لیا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں نسیم بھائی۔ جی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں ہے، ہر ساز میں گایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ لو۔ جی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ رب کائنات میں وہ ساز بخشا تھا۔ صحیح۔ تو اس زندگی میں محبت کے بغیر تو یہ کائنات ہی ادھوری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ محبت، یہ کائنات بنی محبت کے لیے، جو بیسکلی جذبہ ہے وہ محبت ہی ہے۔ محبت کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گا، جس طرح ایک بے رنگ تصویر ہے، ایک بے رنگ تصویر ہے جس میں کوئی خاص رنگ نہیں، صحیح، لیکن جب اس کے اوپر محبت لکھا تو اس میں ہزاروں نکھار آ گئی، وہ ایک رنگین تصویر بن گئی، کیا بات، جس جس میں پھول بھی تھے، شبنم بھی تھی، باد نسیم بھی تھی، باد صبا بھی تھی، کلیاں بھی تھی، گل گلزار تھی، بلبل کوئل کی کوکو تھی، بلبل کی چہچہاہٹ تھی۔ یعنی گویا اس محبت نے اس بے رنگ تصویر کو رنگ بھرا کر دیا۔ محبت میں بات ہو رہی ہے، جی ہو شاعر اور شاعر نہ سنا جائے۔ ضرور، میں پٹواری زبان میں میرا ایک شعر ہے کہ جب انسان اس یعنی پٹواری زبان میں آپ سنائیں، کوئی مسئلہ جی نہیں۔ چونکہ معذرت چاہوں گا سننے والوں سے، چونکہ میرا بیسکلی تعلق پٹوار سے ہے، صحیح، تو میری جو زیادہ تر اشعار ہیں وہ پٹواری زبان میں۔ جی سعادت کریں۔ تو چونکہ یہ محبت کی جو سرزمین ہے نا، جب انسان کا پہلا قدم اس پہ پڑتا ہے نا، جی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ کسی نے سخر کر دیا ہو۔ اس کا یعنی اس کا وہ خود کا خود نہیں رہتا، وہ کسی کا ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو کیا ہوتا ہے اس وقت کہ جدو الفت تری تو دے پھول کھڑ دے، جب انسان کو پہلی بار محبت ہوتی ہے نسیم بھائی، جی جدو الفت تری تو دے پھول کھڑ دے، جی اودو شوخی گفتار دی چنگی لگ دی، بلبل کوئل چمن دے پھول سارے، ہر ایک چیز سنسار دی چنگی لگ دی۔ کیا بات ہے۔ بندہ خزاں دی بات نو بھول جاندا، بندہ خزاں دی بات نو بھول جاندا، خالی رت بہار دی چنگی لگ دی، مٹھی رس یاسو پرم والی، ایک ایک گل اس یار دی چنگی لگ دی۔ کیا بات ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ مدہوش ہوتا ہے، صحیح، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنے محبوب کے، اس کی اداؤں کے، اس کی وہ ناز و انداز کے، وہ خزاں کو بھول جاتا ہے، اس کی نظر میں بہار ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچانک
وہ خزاں آ جاتی ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ محبت 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، LOVE. صحیح. انہوں نے کچھ اس طرح کی تصویر کی کہ ایل سے بنتا ہے لینڈ آف سارو، صحیح. دکھوں کی سرزمین. او سے بنتا ہے اوشین آف ٹیئرس، آنسوؤں کا سمندر. وی سے بنتا ہے ویلی آف ڈیتھ، موت کی وادی. اور ای سے بنتا ہے اینڈ آف دا لائف، زندگی کا خاتمہ. کوئی ایسا انسان جی جو آپ کی زندگی میں آیا ہو، پھر وہ اچانک آپ کی زندگی سے دور چلا گیا ہو، بغیر بتائے، بغیر کسی مطلب خیر خبر کے وہ آپ سے دور ہو گیا ہو یا آپ اس سے دور ہو گئے ہوں، اگر وہ آپ کو ملے دوبارہ ایک بار زندگی میں، تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے دکھی رنگ پہ کوشش کروں گا ایکسپلین کر سکوں. صحیح صحیح. کیونکہ یہ کچھ جذبات، کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جسے انسان چاہتے ہوئے بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. کیونکہ درد جو ہوتا ہے نا محسوس کیا جاتا ہے، دکھلا نہیں سکتا. ایسے ہی کرب جو ہوتا ہے محسوس کیا جاتا ہے، دکھلا نہیں سکتا. جی. تو جانے والے کے جب وہ گیا تو اس کے لیے ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ رخصت ہوا، جب وہ گیا رخصت ہوا تو وہ میری بات مان کر گیا، اپنے سارے دکھ مجھے دھان کر گیا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو ابھی آپ نے پوچھا آگے کہ اگر وہ دوبارہ ملے تو کیا کہیں گے؟ اگر وہ دوبارہ ملے تو ایک ہی کہوں گا کہ جہاں بھی جانا ہے ہم کو ساتھ لے کے چلے، اب تنہائی کاٹیں گے. اگر وہ یہ آپ کے الفاظ سن رہے ہوں جی تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اگر چاہیں اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر ضرور دیا گیا ہوگا نیچے، ہم سے رابطہ ایک بار ضرور کریں، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ جو پردیسی بھائی ہیں ان کی آواز جو ہے ان کے چاہنے والوں تک پہنچائی جائے. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی محبت اور پیار کے اوپر اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. کچھ بتانا چاہیں گے کہ جو فیوچر ہے بچوں کا، جی آنے والے جو بچے ہیں ان کا، جس طرح سے یہ آج کل ٹک ٹاک چل رہی ہے یا موبائل پہ فیس بک، یوٹیوب، بہت ساری یعنی اپلیکیشنیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہے، اس کے اوپر فوکس ہے. تو زیادہ ان کا فوکس سوشل میڈیا پہ ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ محبت اور عشق جیسے مطلب جو ہے نا وہ ڈرامے کرتے ہیں. تو ان کو کچھ کہنا چاہیں گے، ان کو بتانا چاہیں گے کہ یہ عشق کتنا آسان ہے؟ ہاں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سمجھ گئے؟ تو یہ جو ینگ جنریشن ہے، جس طرح ابھی آپ نے بات کی، یہ جو دنیا نا جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، جی یہ ایک خیالاتی دنیا ہے. سمجھ گئے؟ صحیح، ایک خیالاتی دنیا ہے. یعنی اس میں آدمی اس مٹھی میں ایک پکڑے ہوئے اس موبائل سے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس پوری دنیا کو یعنی اپنی مٹھی میں کر لیا. حقیقت ایسے نہیں، حقیقت یہ نہیں. محبت ابھی یعنی یوں سمجھنا کہ اگر لوگ لفظ محبت کا معنی سمجھ جائیں نا رسیم بھائی، صحیح، تو میں تو بولتا ہوں کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے. محبت ہرگز کسی کو رسوا کرنے کا نام نہیں، صحیح، بلکہ کسی کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کا نام محبت ہے. جس سے محبت ہو جائے اس محبوب کی عصمت کا تحفظ کرنے کا نام محبت ہے، اس کو رسوائی سے بچانے کا نام محبت ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی متعدد بار دیکھا، یہ ایک کیسے تشہیر کی جاتی ہے. صحیح، یعنی یہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کو اس سے محبت ہوگی، اس نے اپنے گلے پہ چھری پھیر دی، اس نے اس بچوں کو زہر دے دیا، یہ کر دیا. یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ ہوس ہے. سمجھے؟ محبت ہرگز آپ کو اس عمل پہ مجبور نہیں کرے گی. محبت جب بھی ہوگی وہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. صحیح، کیونکہ محبت اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک پاکیزہ جذبہ ہے. صحیح، اس میں ملاوٹ دیکھیے،
کہ دنیا مجاز ہے. جی بالکل. دنیا مجاز ہے. حقیقت جو ہے وہ ہماری دنیا کچھ اور ہے. اللہ نے ہم کو ادھر سے بھیجا زمین میں, یہ مجاز ہے. سمجھ گئے؟ آپ دیکھیں جس طرح مجاز کو ایکسپلین کرنا اس طرح کرنا چاہوں گا کہ میں یعنی ایک شبیہ ہے, حقیقت کی شبیہ ہے یہ. صحیح. یہاں ہم آئے ہیں صرف وقتی طور پہ کچھ یہاں وقت ہم کو گزارنے کے لیے. آزمائش کے لیے بھیجا گیا, اور ہر کہانی کے ہر محبت بھری کہانی میں ایک قید ہوتا ہے. صحیح. یعنی ایک منفی کردار ہوتا ہے جسے قیدو کہتے ہیں. جس طرح آپ نے ایک سنی ہے اپنی ایک لوک کہانی ہے ارگا, اس میں ایک کردار ہے قیدو. بالکل. وہ جو قیدو ہے نا, اسی طرح ہر کہانی میں قیدو ہوتا ہے. صحیح. بندے اور اللہ رب العزت کی اس پیار بھری محبت بھری کہانی میں قیدو ہے جس کو لوگ ابلیس کہتے ہیں. صحیح. شیطان کہتے ہیں. شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے رب کے قریب چلا جائے. وہ چالیں چلتا ہے, مختلف ایلو بہانوں سے آپ کو اپنے رب سے دور کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا, جس طرح آپ نے ابتدائی کہ ینگ جنریشن سے یہی کہوں گا کہ اصل محبت اللہ رسول سے ہے, جس میں آپ کی عاقبت سنور جائے. یہ دنیا عارضی ہے, آج نہیں تو کل ختم ہونا ہے, یہ دائم رہنے والی نہیں ہے. ہاں اگر دنیا میں اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کوئی حسین چہرہ آپ کو پسند آ جائے تو سب سے پہلے اس پاک پروردگار کی تعریف کرو, اس کے بعد اس کی عصمت, اس کی توقیر اور اس کی حیا کی قدر کرو, اس کو رسوا نہ کرو. یعنی اس کا پردہ رکھیں آپ. پردہ رکھو. جی ابراہیم بھائی, 1998 سے لے کر اب تک 2026 آ چکا ہے. اس عرصے میں آپ نے کتنی کمپنی چینج کی اور کہاں کہاں آپ نے جاب کی, کس کس کمپنی میں؟ دیکھیں نسیم بھائی, جب ہم اس کمپنی میں آئے 18 سال تو ہم نے ایک ہی کمپنی میں گزارے. بہت اچھا وقت گزرا. 7 کمپنی میں. 7 کمپنی میں بہت اچھا وقت گزرا. بڑے ملنسار اچھے لوگ تھے. صحیح. جب وہ کمپنی ختم ہوئی, وہاں سے ہم نے تنازل لیا, تو پھر یوں سمجھنے کہ ہمارے لیے مشکلات کا دروازہ کھلا. یہ کمپنی کب ختم ہوئی؟ یہ ختم ہوئی تھی 2016 میں. 2016 میں. 2016 میں ختم ہوئی. اس کے بعد جب ہم نے اس کمپنی کے گیٹ سے پہلا قدم باہر نکالا تو آپ یوں سمجھو کہ ہم مشکلات کی راہوں پہ چل پڑے. تو پھر جب ہم نے تنازل لیا, اس آدمی نے ہم کو بڑے سبز باغ دکھائے. صحیح. کہ ایسی رہائش ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب ہماری رہائش یہاں سے چینج ہوئی, جب ہم وہاں پہنچے, آپ یوں سمجھو کہ ہمیں رونا آ گیا. صحیح. کیونکہ وہ کمرے کی حالت ایسی تھی, وہ رہائش ایسی تھی کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں ایسی رہائش ملے گی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہاں جو پہلا ہم نے ایک ہفتہ گزارا نا, وہ بڑا کرب میں گزرا. 7 بھیڑ بکریاں تھی, اس کی دوسری جو جگہ تھی, اچھا, اس کی سمیل, یہ وہ, کچھ صفائی نہیں. ہم اگر کمپلینٹ کرتے تو پھر ہم کو ذرا ڈانٹ دیا جاتا کہ رہنا ہے تو رہو, نہیں تو اپنا بندوبست کرو وغیرہ. آپ جانتے ہیں کہ ایک پردیسی کے لیے یہ چیزیں جو ایک بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. المختصر پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ ہم کو سائڈ میں بھیج دیتے تھے. ہمارا جاب کچھ اور تھا, ہم کو انہوں نے دوسرے جاب میں ڈال دیا. یعنی ہم کو پری کاسٹنگ کے کام میں ڈال دیا. جو ریڈی میڈ دیواریں ہوتی ہیں نا, سمپٹک دیواریں, اس جاب میں ہم کو ڈال دیا, جس کا ہمیں الف بے بھی نہیں آتا تھا. پھر ہم کو وہ کرنا پڑا کیونکہ ہماری مجبوری تھی, نہیں تو وہ بولتے تھے ہم خروج لگا دیں گے. المختصر کے ایسا وقت بھی ہے نسیم بھائی کہ ہم نے کھانے کے لیے دسترخوان بچایا, چونکہ ریگستان ہے ادھر, ریت ہی ریت ہوتی تھی. تو کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے دسترخوان بچایا تھے, ہوا کا جھونکا آیا اور اس کھانے میں ریت پڑ گئی. ہم نے جو نوالے 2-4 لیے وہی کھائے, باقی نہیں چھوڑ دیے. تو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس کمپنی چھوڑنے کے بعد. پھر اس کمپنی سے جب ہم نکلے, ایک اور کمپنی میں آئے, تو وہاں یہ سسٹم تھا, ایک چھوٹا سا کمرہ, اچھا, اس میں 6 آدمی. یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر ہم کروٹ لیتے ہیں تو نیچے گر جاتے ہیں. تو پھر 6 آدمی, وہ کوئی کسی اور ملک کا, کوئی بنگلہ دیش کا, ایک نیپال کا, ایک انڈیا کا, ایک پاکستان کا, ایک مصر کا. اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ
نہ آواز ملتی تھی، نہ گر نہ سر، کچھ بھی نہیں ملتا تھا، نہ مزاج ملتا تھا. ہر آدمی کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر ملک کا اپنا ایک کلچر پھر ہے. کیسے گزارا کیا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ؟ یوں سمجھ لو کہ وہ جو ہمارے حکمران دل پہ پتھر رکھتے ہیں نا، وہی پتھر ہم نے دل پہ رکھ کر وقت گزارا. صحیح. بہت مشکل سے. یوں سمجھ لو کہ اتنا تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ یار یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. تو یہی دل چاہتا تھا کہ آپ کے پاس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن واپس چلے جائیں. لیکن جب پیچھے نگاہ ڈالتے تھے تو کچھ مجبوریاں دامنگیر ہو جاتی تھی، یعنی مجبوریوں کی زنجیر ہم کو ایک مرتبہ پھر باندھ دیتی تھی. پھر اس کمپنی سے ہم ایک تیسری کمپنی میں آئے. یوں آپ یوں سمجھے کہ ہم جہاں بھی گئے نیلے پہ دیلا ہی ملا ہم کو. بڑی مشکل سے یہ جو اس کمپنی کے بعد جو پہلی کمپنی تھی، اس کے بعد یہ جو جتنے بھی بقایا سال ہیں بڑی مشکل سے گزارے ہم. کتنی کمپنیاں چینج کی اس عرصے؟ 3 کمپنی چینج کی. ان تیسری جگہ آپ جاب کر رہے ہیں؟ تیسری جگہ جاب کر رہے ہیں. تو یہاں بھی یوں سمجھ لو کہ ایک بنگالی ہے، ایک مصری ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک سوڈانی ہے، مختلف یعنی کہ ملکوں کے لوگ ہیں، اور سب کا مزاج اپنا ہے. سمجھ گئے؟ نہ ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شراکت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر سکتے. ابھی ہمارا دکھ جو ہے پٹواری میں ہے، ان کا دکھ عربی میں ہے، ایک کا بنگالی میں ہے، تو پھر کس کو کس کی سمجھ آئے. تو الغرض یہ کہ بڑا ایک عجیب و غریب منظر ہے. ابرار بھائی، آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، جی سننے میں آ رہا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پر سنا ہے، بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے پردیسی بھائی جی جو دبئی میں رہتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور وہ پاکستان جا رہے ہیں. جی تو ان کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی نسیم بھائی، پہلی بات ہے کہ یہ حکومتی لیول کے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. ان میں ہم یعنی کہ صرف اپنی کیا سرائی کر سکتے ہیں. صحیح. کوئی یعنی کہ 100% ٹھوس بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی ملک کو یہ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے یعنی کرے کوئی اور برے کوئی. یہ بات آ جاتی ہے. یعنی ایک کی سزا دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے. مزدور کسی کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ مزدور اس ملک کی فلاح بہبود میں، اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ جتنے بھی عمارتیں ہیں آپ ان پر غور کریں، کوئی عمارت ایسی نہیں کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیادوں میں کسی غریب کا پسینہ نہ بہے، کسی کا غریب کا پسینہ یا لہو نہ ٹپکے، تب تک کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مزدور لوگ، یہ یوں سمجھ لو کہ کارندے ہوتے ہیں. ان کا بس تعلق صرف اپنی حلال کی روزی سے ہوتا ہے. ان کا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی ملکی اختلاف نہیں ہوتا. یہ اپنی روٹی، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو سعودی عرب میں رہ کے وہ آپ کو بار بار یاد آتا ہو؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن ایک مزاح کے طور پر ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید کا تہوار تھا جی. اس وقت ایک یوشیکا کیمرہ ہوتا تھا. ہم لوگ اس سے تصویریں بناتے تھے. صحیح. تو کیا ہوتا تھا، سب دوست اکٹھے ہو کر رہا، اس وقت تصویروں کا ہی شوق ہوتا تھا، یہ موبائل تو تھا نہیں. صحیح. سب دوستوں نے اکٹھے ہو کے ریلیں لی، وہ فوٹو بنانے کے لیے. اپنی طرف سے پوری ہم نے سیٹنگ کی، نئے نئے کپڑے لیے، جیکٹیں لی، کوٹ لیا، ٹائی لی، مختلف قسم کے شوز لیے، گلاسز لیے. تو دور دراز علاقوں میں جا کر، یعنی اپنی اس کمپنی سے ہٹ کے جہاں کوئی خوبصورت جگہ نظر آتی وہاں ہم جاتے، تصویریں بناتے. آلموسٹ ہر تصویریں بناتے رہے ہم بڑے بڑے سٹائل میں. تو لاسٹ میں جب کیمرہ کھولا تو اس کے اندر وہ اچھا، اس نے جس لڑکا، اس کا نام تھا تصدق، اس نے اندر اس کی وہ جو ہوتی ہے نا ریل سی فلم جو ہوتی ہے وہ اس نے اس کے اندر نہیں ڈالی. ہم نے بڑے بڑے سٹائل میں فوٹو بنائے. جب فوٹوگرافر کے پاس گئے تو وہ جب کھولا کیمرہ تو اس کے اندر وہ فلم ہی نہیں. تو یہ ہماری زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا کہ اتنا کچھ بڑے بڑے سٹائل بنا کر، بڑے بڑے یعنی ایکشن بنا کر ہم نے فوٹو بنائے، لیکن رزلٹ زیرو نکلا. خاص طور پہ لڑکا ہو تو ظاہر ہے اس کے دل میں کھیل کا بھی ہوتا ہے، اس کو کھیل کا بھی شوق رہتا ہے.
تو آپ کا پسندیدہ کھیل کیا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہی ہے، لیکن میں نے کرکٹ، فٹ بال اور والی بال ان تینوں میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں بہت کوئی یعنی ہائی لیول کا پلیئر تھا، لیکن الحمدللہ جو اپنے حساب میں کھیلا عمدہ اور بہترین کھیلا، اور اللہ نے بڑی عزت بخشی، کرکٹ میں بھی، فٹ بال میں بھی، اور والی بال میں بھی۔ والی بال میں ادھر سعودی عرب میں ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا، بہت بڑا ٹورنامنٹ تھا، بہت سے شہروں سے ٹیمیں آئی تھی، تو اس میں مجھے مین آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز ملا تھا ایز اے نٹ مین۔ تو پسندیدہ مشغلہ؟ پسندیدہ مشغلہ میرا مطالعہ، دینی تعلیم یعنی دینی کے کتاب کا مطالعہ۔ اس کے علاوہ ایڈونچر مجھے پسند ہے، صحیح، ایڈونچر ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے میں نے بڑے شوق سے ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہسٹری یعنی کہ ہسٹری سے مجھے دل ہی لگا ہوا ہے۔ پسندیدہ سیاستدان؟ پاکستان یا اوور ورلڈ؟ آل اوور دا ورلڈ لگا لیں۔ چلیں اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو پسندیدہ سیاستدان ہے وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف، نواز شریف، گڈ۔ جو ان کا ذاتی کردار ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن پسند کی آپ نے بات کی۔ پسندیدہ ملک؟ پسندیدہ ملک ظاہر ہے پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں، وہ دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پسندیدہ شخصیت؟ پسندیدہ شخصیت جی، اللہ رسول کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گڈ۔ اور پسندیدہ کھانا اپنے اپنی روایت سے مل کر، ثقافت سے؟ جی جی، میرا پسندیدہ کھانا چونکہ بیسکلی میرا تعلق گاؤں سے ہے، تو ہمارا جو بیسکلی پسندیدہ کھانا ہے وہ ہے سرسوں کا ساگ ہو گیا، کڑھی ہوگی، صحیح، پھر اس کے علاوہ ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چوری، صحیح، اور اچار۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے اس کو ایسے یعنی ہاتھ سے مسل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دیسی گھی ڈال کے یا شکر یا چینی یہ چیز ڈال کے نا تو اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، اسے بولتے ہیں چوری۔ اور اس کا ذائقہ کتنی عمر بیت گئی آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پسندیدہ موسم؟ پسندیدہ موسم رمجم، برسات کا موسم، اور سردی، سرد ہو، صحیح، یعنی سردی کا موسم اور اس پہ رمجم کی برسات ہو۔ محبت انسان کی کمزوری ہے یا انسان کو مضبوط بناتی ہے؟ کمزور بناتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے۔ میرے نزدیک محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ محبوب اس کو اس قدر عزیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آنے والی کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے میرا یہ محبوب بچھڑ نہ جائے، کھو نہ جائے، اس لیے وہ کمزور بن کے اس کی دوسرے لفظوں میں اس کی یعنی کہ پوجا کرتا ہے، پجاری کی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی لائف کا کوئی ایسا لمحہ جو دوبارہ جینا چاہ رہے ہوں؟ بچپن۔ اور میں نے ایک غزل لکھی تھی، اس کا آخری مصرع آپ کو سناؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون سا لمحہ دوبارہ جینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک تصوراتی دنیا میں نے لکھا، اور اس میں آخر میں لکھا، کاش میرا یہ سپنا سچ ہو جاتا، کاش یہ میرا یہ سپنا سچ ہو جاتا، میں پھر سے ماں کی آغوش میں سو جاتا۔ اچھا، تو کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پردیسی بھائیوں کو؟ کس حوالے سے؟ ہم پردیس میں رہتے ہیں تو یقیناً ہم پردیس میں رہنے والے لوگوں کو کوئی ان کی زندگی جو آنے والا فیوچر ہے، ظاہر ہے آپ نے 25 سے 30 سال اپنی زندگی کا تقریباً آلموسٹ آدھا حصہ آپ نے سعودی عرب میں گزار دیا ہے، پردیس میں گزار دیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی ضرور، کہ وہ اپنی لائف یہاں پر کس طرح سے گزارے؟ میری اپنے پردیسی بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ہر رشتہ مقدس ہے، بیوی بچے، ہر رشتہ مقدس ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہر رشتہ قابل احترام ہے۔ لیکن میں نے متعدد بار یہ ویڈیوز بھی دیکھی اور اپنی زندگی کا یہ تجربے میں ایسے کئی واقعات آئے کہ جو پردیسی ہے جب وہ پردیس چھوڑ کے اپنے وطن جاتا ہے نا تو اس کی پھر وہ ویلیو نہیں رہتی، وہ قدر نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنوں پہ،
اپنے لیے وہ کچھ سیو نہیں کرتا، کچھ سیو نہیں کرتا. اس لیے پردیسیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پاس اس کا کچھ اتنا بینک بیلنس ضرور ہونا چاہیے کہ کل وہ جب اپنے وطن میں جائیں تو ان کی سیفٹی کے طور پہ وہ ان کا سہارا بنے. کیوں آج کل کی دنیا، بات کروں گا کہ آج کل کی دنیا صرف عوض کی دنیا ہے، صرف پیسے کی پجاری ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھ لو کہ واہ واہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو اس کی کوئی قدر نہیں. اس لیے پردیسیوں بھائیوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ اپنی جو انکم ہے، جو بھی ان کے جو تنخواہ دار ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا جو جس ذریعے سے بھی کوئی ان کی انکم ہے، اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی الگ رکھیں، سیف رکھیں، اور یہی ان کے مستقبل کے لیے ایک بہترین چیز ثابت ہوگی. ادروائز پردیسی کی زندگی جو ہے وہ بس پردیس میں ہی ہے، اپنے دیش میں نہیں. ایک شعر کے ساتھ جی اس آج کی محفل کو جو ہے نا آپ اختتام کرنا چاہیں گے تو ذرا وہ ایک شعر ہمیں سنا دیں. جی ضرور ضرور. میرا اپنا ہی لکھا ہوا ایک شعر ہے اور میرا پسندیدہ شعر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے. بندہ اس حدود میں رہ کر اگر اپنی زندگی گزارے نا تو میرے خیال میں وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے. تو اس بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر لکھا تھا کہ بندہ حد وچ روے تے روے چنگا، بندہ حد وچ روے تے روے چنگا، بڑی گل منہ تھی پھبدی نہیں، ادو ود جے پیر بسار دئیے پھر چادر بھی بدن نو کجدی نہیں. ہوے تن بے شک ایریان نال جڑیا، بھکھے کرے نہیں کدے بھی رجدی نہیں، گمے لال یا صبح جی لب جاندے عزت گم جائے پھر مڑ لبدی نہیں. پوری پوڈ کاسٹ میں مجھے ایک سوال یاد آیا ابھی. جی بولیے. کہ آپ کے نام کے ساتھ یاسوب چشتی لکھا گیا ہے، یاسوب کا یہ جو خطاب آپ کو دیا گیا یا آپ نے یہ تخلص نال ساتھ لکھا ہوا ہے اپنے نام کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نسیم بھائی، ماشاء اللہ آپ نے میرے دل کی ہی بات پوچھی. یاسوب لفظ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس کا تعلق ذات علی سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی میری امت میں یاسوب ہے. یاسوب اس کو بولتے ہیں جو ناپاک کو پاک سے دور کرتے ہیں. اور یہ یاسوب جو ہے یہ شہد کی ملکہ مکھی ہے. اب میں تھوڑی سی اس کی، آپ نے پوچھا تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں. شہد کی ملکہ مکھی کو یاسوب بولتے ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے نکھٹو، ایک ہوتی ہے رانی، اور ایک ہوتے ہیں کارکن. تو اس میں جو رانی ہوتی ہے اس کو یاسوب بولتے ہیں. صحیح. تو اس کا کام یہ ہے، اس کا صرف یہ کام ہے کہ جب یہ مکھیاں چلتی ہیں رس چوسنے کے لیے، مختلف یعنی پودوں کا، گلوں کا رس چوس کے جب واپس آتی ہیں نا، اگر کوئی مکھی کسی گندگی یعنی گندی چیز پہ بیٹھ کے آ گئی تو یہ یاسوب اس کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے. یعنی پلیت چیز کو حلال میں شامل نہیں ہونے دیتی، پاک چیز میں شامل نہیں ہونے دیتی. تو اس لیے مجھے یہ یاسوب پسند آیا. کیوں؟ شاعر جو ہوتا ہے نا اس کے کچھ اشعار اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بے قدروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ تو چونکہ شہد جو ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی. یہ جو ہوتا ہے شہد کی مکھیاں، کچھ ان کی غذا ہوتی ہے، کچھ انسان لے لیتے ہیں ان کی شفا بن جاتی ہے، کچھ نیچے ٹپک جاتا ہے جسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. تو چونکہ شاعری ایک مجموعہ ہے، کچھ اشعار اپنے پاس رہ جاتے ہیں، کچھ بے قدروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ زمانے میں نام پا لیتے ہیں. تو المختصر کہ پاک کو ناپاک سے الگ کرنا یاسوب کا مطلب ہے. یعنی یاسوب شہد کی مکھی، ملکہ مکھی کو کہتے ہیں. تو کیا بولتے ہیں کہ میں نے ایک شعر آج ہی ایک ویسے یعنی اس حوالے سے کہ باتیں بہت سی ہوتی ہیں، ہر انسان وہی الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک،
انہی میں سے پھر لفظ بنتے ہیں، پھر الفاظ بنتے ہیں، پھر آگے مصرے بنتے ہیں، جی جی پھر آگے قصے بنتے ہیں، پھر آگے ناول بنتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں. تو انداز بیاں جی جی بدل دیتا ہے بات کا مفہوم، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. نئی بات نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی موسٹ ویلکم. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ابرار یعصوب چشتی صاحب، جنہوں نے اپنے آج گزرے ہوئے وقت کے اوپر روشنی ڈالی اور ہمیں اپنے جذبات احساسات سے جو ہے وہ اپنے آگاہی دی. بڑا اچھا پوڈ کاسٹ رہا آج ان کے ساتھ. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بھی یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں، اور اگر آپ کو نہ بھی پسند آیا ہو تو آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہی ضرور دیا کریں. نیچے نمبر دیا جاتا ہے واٹس ایپ کا. تنقید برائے اصلاح. بالکل. اگر آپ کو لگے کہ یہ کہیں ہم مس کر گئے ہیں چیزوں کو تو آپ ہمیں ان سے آگاہی ضرور دیں، تاکہ ہم آنے والے وقت میں جو نیا پوڈ کاسٹ کریں یا آنے والا جو پوڈ کاسٹ کریں اس میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کی رائے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. بہت شکریہ. اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اور جی ایک بات میں کہنا چاہوں گا نسیم بھائی کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، آپ نے یہ جو ایک پردیسیوں کی آواز بنے، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے. اور مجھے اس چیز کی اس لیے خوشی ہے کہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو بھی اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے. تو میں بھی جو جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ جس کو من میں کچھ جذبات ہوں یا اس کے پاس کوئی جوہر کمال ہو تو وہ نسیم بھائی سے رابطہ کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اور کچھ ہم کو عطا کرے، کچھ ہم سے لے. جی جی بالکل. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی پوڈ کاسٹ کیا جائے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ ہمیں اپنے ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ اپنی جو بھی آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے آپ رابطہ کر کے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. اس کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ نئے ایپیسوڈ میں. تو ملک نسیم کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.